السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں کوشش دین باعث المعارج پارٹ 5۔ بیٹھی چودھری صاحب، آج کیسے آنا ہوا؟ بس وکیل صاحب، آج آپ کی یاد کچھ زیادہ ہی آ گئی۔ واہ بھائی، کمال ہو گیا، آپ کو ہم یاد بھی آ جاتے ہیں۔ ہاں یہ دیکھے، چودھری صاحب نے کچھ پیپرز ان کے سامنے کیے۔ یہ ہماری کچھ زمین ہے جو ہم آنم بیٹیا کے نام کرنا چاہتے ہیں، ہمارے گھر کی ہونے والی بہو جو ہے۔ ارے نہیں نہیں چودھری صاحب، آپ کو اس سب کی ضرورت نہیں ہے۔ آنم ہماری اکلوتی بیٹی ہے اور ہمارا جو کچھ ہے سب اسی کا تو ہے۔ پھر بھی وکیل صاحب، ہمارا بھی حق بنتا ہے آنم بیٹیا کو کچھ دیا جائے۔ ارے چودھری صاحب، آپ اتنا پیارا بیٹا دے رہے ہیں، کیا اس کے بعد بھی کچھ لیا جا سکتا ہے؟ وکیل صاحب، میں سوچ رہا تھا کیوں نہ بچوں کا نکاح آج کر دیا جائے، اور رہا سوال رخصتی کا تو وہ بعد میں ہوتی رہے گی۔ آپ نے تو ہمارے منہ کی بات چھین لی چودھری صاحب، ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ بس پھر کل مل کر رکھتے ہیں تاریخ۔ دوسری طرف بیٹھو مشائم جی، شکریہ۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ جی بس ٹھیک ہے۔ اچھا، تو کیا اس ٹھیک طبیعت کو بہت اچھا کرنا چاہو گی؟ میں سمجھی نہیں، رات تم نے کوئی سوال کیا تھا، کیا تمہیں یاد ہے؟ جی اس وقت میں انجانے خوف کا شکار ہو رہی تھی، مجھے مختلف طرح کے خواب آ رہے تھے جن سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ کیا واقعی ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں؟ ڈاکٹر ایمان نے آنکھوں کو قدرے چھوٹا کر کے اسے گھورا، جیسے اس کے چہرے پر لکھا تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ شاید میرا تعلق ہو، اس نے منہ بناتے ہوئے اقرار کیا۔ تم مجھے اپنے خواب سنانا پسند کرو گی مشائم؟ دیکھیے ڈاکٹر ایمان، یہ خواب کچھ الگ طرح کے تھے، اس میں کوئی مجھے مشائم نہیں بلا رہا تھا، سب مجھے ابرش کہہ رہے تھے، جبکہ میں ایسے کسی نام کی لڑکی سے آج تک ملی ہی نہیں۔ تفصیل سے سارا خواب سنائیے پلیز۔ جی بہتر۔ اس نے اس ضعیف عورت سے لے کر اس کے کرشن تک ہونے تک دونوں خواب سنا دیے تھے۔ کیا یہ دونوں خواب ایک ہی وقت میں آئے؟ جی، پہلے ان خاتون کا، پھر دوسرا جس میں تبلیغ کر رہی تھی۔ اچھا، تو تم نے کیا جانا؟ ان دونوں خوابوں میں کیا چیز کامن ہے؟ جی میرا نام، جو کہ میرا ہے ہی نہیں۔ اس کے علاوہ میں نہیں جانتی۔ اچھا، تو اب تم کیا چاہتی ہو مشائم؟ موت؟ وہ تو برحق ہے، مگر اس کا ایک وقت مقرر ہے، وہ تبھی آئے گی۔ اس کے علاوہ سکون؟ کیا واقعی تمہیں سکون چاہیے؟ جی ہاں۔ تو بتاؤ، تم اپنے پیشے سے کتنی محبت کرتی ہو؟ 0%۔ کیا اگر میں کہوں کہ تم اسے چھوڑ دو تو میں چھوڑ دوں گی؟ کیا تم مذاق کر رہی ہو مشائم؟ نہیں، مجھے اب بس موت یا سکون کی تلاش ہے، باقی کچھ بھی میرے لیے معنی نہیں رکھتا۔ تو تم چھوڑ دو ایکٹنگ مشائم۔ ٹھیک ہے، چھوڑ دی۔ اور اگر اس کے بعد بھی میں سکون سے محروم رہی تو اپنے رب کی جانب لوٹ جانا جو تمہیں بلا رہا ہے۔ میں نہیں جا سکتی۔ پر کیوں؟ کیونکہ مجھے ان سے شرم آتی ہے، بہت شرم آتی ہے۔ وہ رونے لگی تھی، آج ضبط کے ہر بندھن ٹوٹ چکے تھے۔ آج مشائم اشفاق اللہ کے لیے رو رہی تھی۔ ایک آیت کا ترجمہ ہے مشائم: بے شک جو لوگ نیک کام کرے، ان کا رب بڑا کریم ہے، جو انہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تم اپنا ہاتھ آگے تو کرو، وہ رب تھام لے گا۔ تم اپنے گناہوں کی توبہ کر لو، وہ بخش دے گا۔ وہ رحیم ہے مشائم، وہ انسانوں کی طرح آپ کی غلطیوں پر طعنے نہیں دیتا، نہ ہی آپ کو شرمندہ کرتا ہے۔ وہ تو آپ کو بخوشی اپنی جانب آنے کی دعوت دیتا ہے۔ وہ اتنا عظیم رب ہے کہ اپنے بندوں کو دن میں 5 وقت بلاتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف۔ اور تم سکون چاہتی ہو تو تم سکون سے تب تک محروم رہو گی جب تک تم اپنی غلطیوں کی توبہ نہ کر لو، انہیں دوبارہ نہ دہرانے کا وعدہ نہ کر لو۔ تم نماز ادا کرو پابندی سے، تم گناہوں کو چھوڑ دو، اپنے پرانے رشتوں کی جانب لوٹ جاؤ، جہاں سے تم نے اس بے حیائی کی راہ چنی تھی، اس در پر واپس لوٹ کر وہاں سے اب اسلام کی راہ چنو، اپنی ماں جیسی بنو مشائم، ایک پاک اور باحیا عورت۔ اور یہ لو۔ یہ کیا ہے؟ اس نے نم آنکھوں سے سوال کیا۔ وہ لوٹ رہی تھی اپنے رب کی جانب، وہ پا رہی تھی سکون۔ یہ تفسیر القرآن ہے، اس میں تمہارے ہر سوالوں کا جواب ہے۔ تمہیں کچھ سمجھ نہ آئے تو یہ تمہیں سب سمجھا دے گا۔ اور اب میں کبھی اگر تم سے ملوں تو تم مشائم نہیں، ابرش بن چکی ہو، وہی دیندار لڑکی جس کی وہ عورت کہہ رہی تھی۔ تم اللہ سے محبت کرتی ہو، وہی باپردہ شہزادی جو دین کے لیے کوشش کر رہی تھی۔ مسلمان ہونا کافی نہیں ابرش مسلمان بننا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو مار کر رب کی رضا میں راضی ہونا پڑتا ہے، تبھی تو ہم مومن بنتے ہیں۔ اس لیے یہ مت سوچا کرو
کہ وہ مسلمان ہو کر گناہ کر رہا ہے، بلکہ یہ سوچو کہ کیا پتہ اللہ پاک کب کسے چن لے اور کب کسے گمراہ کر دے۔ رب کے فیصلوں کے آگے انسان بے بس ہے، اس لیے کسی کو جج مت کرو، بس خود کو بہتر بناؤ۔ اب جاؤ اپنے رب کے پاس، تمہیں تمہارا نیا نام مبارک ہو۔ ابرش، خدا حافظ۔ لوٹ جاتے ہیں لوگ دین کی راہ میں ہدایت ملتے ہی، اگر ہدایت بھی ملتی ہے ان لوگوں کو جو نکلے ہوں اس کی تلاش میں، جو ہو کر گناہوں سے دور چل پڑے ہو اپنے رب کو راضی کرنے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا آج کے دن مسجد بنی، آج ہی کے دن مدرسہ، اور آج ہی کے دن تم گھوڑی چڑھو گے۔ واہ ذوحان، آج کا دن تو گینس بک آف ورلڈ کے ریکارڈ میں لکھا جانا چاہیے۔ تمہیں کس نے کہا ہے میں گھوڑی چڑھ رہا ہوں؟ اف بدھو، میں بس ایک بات کہہ رہا تھا، ورنہ میں تو کہنے والا تھا آج کا دن واقعی اچھا ہے، مگر شادی کا لڈو کھا کر خوب پچھتاؤ گے، ابھی بھی وقت ہے، سدا کنوارے رہنے کی قسم کھا لو۔ نہیں، بہت مہربانی آپ کی، مجھے ہیوی چیزیں ہضم نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی مجھے تمہاری شکل دیکھ کر لگتا ہے تم اچھے خاصے جورو کے غلام بنو گے، مجھے یہ کوئی شرمندگی کی بات نہیں لگتی، بنا بھی تو اپنی بیوی کا ہی بنوں گا، ویسے بھی یہ معاشرہ تو کسی حال میں خوش نہیں، خدمت کرو تو جورو کے غلام، نہ کرو تو ایسے لڑکوں کی شادی ہی نہیں ہونی چاہیے۔ بیٹی دے کر ہی غلطی کر دی، تم تو کمال کے فلاسفر بنتے جا رہے ہو ہان۔ شٹ اپ، اب چلو، قاضی صاحب آنے والے ہیں، بڑی جلدی سے، آپ کو شکر ہے رخصتی نہیں ہو رہی۔ بڑی جلدی ہے، آپ کو شکر ہے کہ رخصتی نہیں ہو رہی۔ کس نے کہا رخصتی نہیں ہو رہی؟ رخصتی آج ہی ہوگی۔ پر بابا نے تو، ہاں انہیں میں نے ہی کہا تھا، مگر اس لیے کہ وہ کوئی ارینجمنٹس نہ کر لے۔ میں بات کر چکا ہوں آنم کے ڈیڈ سے، آنم بھی راضی ہو گئی ہے، انہیں بھی سادگی سے شادی کرنی تھی، میں نے کہہ دیا ہے کہ عالمہ وہ شادی کے بعد بھی بن جائے گی۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ پہلی شادی ہو رہی ہے حویلی میں اور تم کہہ رہے ہو اس طرح ہوگی، یہ کیا ہے ذوحان؟ نائل، جانتے ہو آج کل اتنی ڈیورس کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ لوگوں نے شادیوں میں بے حیائی عام کر دی ہے۔ کیا ناچ گانے کے بغیر شادی نہیں ہوتی؟ ہو جاتی ہے، مگر بابا، اگر مگر کچھ نہیں، میں سب کو دیکھ لوں گا، اب چلو۔ عرو، یہ تو دوسری طرف، عروہ، تو یہ کیا کر رہی ہے؟ اب تو برقع نہیں لیتی، اور یہ کن آوارہ لڑکیوں سے دوستی کر لی ہے؟ اشفاق اس میں آئے بدلاؤ کو دیکھ رہا تھا۔ جب سے اس کی ماں اور مشائم گئی اس نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، نماز، پردہ، تسبیحات، سب اس کی زندگی سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس کا حال دیکھ کر کوئی اس پر ترس نہیں کھاتا تھا، بلکہ اسے اس کی غرور ہی کی سزا مل رہی تھی کہہ کر اس کا مذاق اڑاتا تھا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی، اسے گناہ کی راہ اچھی لگنے لگی تھی۔ اس کا خیال تھا صحیح کہتی تھی مشائم، مسلمان ہونے میں کچھ نہیں رکھا، مگر وہ اس بات سے انجان تھی اللہ کو اس کی عبادت کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کی عبادت کے لیے تو بے شمار مخلوق موجود ہے، وہ تو موقع دیتا ہے تاکہ تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ، وہاں تم شرمندہ نہ ہو، مگر اس نے یہ موقع ضائع کیا، اس نے خود پر فخر کرنا شروع کر دیا۔ اس کے نزدیک اس کی عبادت بہت معنی رکھتی تھی اور باقی ہر انسان گنہگار تھا، مگر وہ نہیں جان پائی کہ جو رب توفیق دے سکتا ہے غرور کرنے پر توفیق چھین بھی سکتا ہے۔ وہ بھول گئی تھی کہ ابلیس نے بھی غرور کیا تھا، اس سے بھی توفیق چھین لی گئی تھی۔ شادی بہت سادہ طریقے سے کی گئی تھی۔ جب چودھری صاحب کو علم ہوا تب انہیں وقتی غصہ آیا، کیونکہ وہ ذوحان کی شادی ایسی کرنا چاہتے تھے کہ اس کے بعد سالوں سال لوگ اس شادی کو یاد رکھیں، مگر پھر انہیں بلیک میل ہونا ہی پڑا، کیونکہ لڑکی بھی ان کی پسند کی اور اب شادی بھی ذوحان کہہ چکا تھا۔ اگر اب کوئی اعتراض ہوا تو میں یہ شادی ہی نہیں کروں گا، اور پھر اس کے بعد کیا جا سکتا تھا، سب نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ آنم پردے میں تھی، خوبصورت دلہن، ایک شہزادی لگ رہی تھی جسے عام انسان کہاں آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ چہروں کو اس کے ڈلے ہوئے گھونگھٹ پر اعتراض تھا، جبکہ کچھ لوگ اس پر رشک کر رہے تھے، اور ان کچھ لوگوں میں ذوحان بھی شامل تھا۔ اس نے جو چاہا تھا وہ پا رہا تھا، اس نے کسی لڑکی کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، تو کیسے کوئی اس کے نکاح میں آنے کے بعد اس کی بیوی کو دیکھتا؟ وہ پاک مرد تھا، اس لیے اسے شریک حیات بھی اسی جیسی ملی تھی۔ وہ سارے راستے ایک ساکت مجسمہ بنی رہی، ایمان کی ہر بات اس کے کانوں میں مسلسل گونجتی رہی، وہ پھر
اور پھر اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہی کارپیٹ پر اپنا سر جھکا دیا۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، اسے کسی شے کا ہوش نہیں رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آج محبت تھی، اللہ کی محبت، اس کے لبوں پر التجا تھی، اس کے دل میں توبہ کی درخواست تھی۔ وہ رو رہی تھی اور اپنے ہر گناہ کی معافی مانگ رہی تھی، وہ اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی۔ بہت دیر رونے کے بعد وہ خود کو کافی ہلکا محسوس کرنے لگی، اسے آج سکون مل رہا تھا۔ وہ اٹھی، آنسو صاف کیے، وضو کیا۔ آج مشائم اشفاق وضو کر رہی تھی، جائے نماز ڈھونڈنے کی کوشش کی اور پھر وہ رونے لگی۔ ہائے افسوس ہے انسان! اسے وہ نظم یاد آ گئی، اتنے بڑے گھر میں ہر شے تھی، کوئی ایسا برانڈ نہیں تھا جس کے کپڑے نہ لیے گئے ہوں، مگر جائے نماز اس گھر میں بس وہی نہیں تھی۔ جس گھر میں جائے نماز اور قرآن نہ ہو وہ گھر گھر نہیں، گمراہ لوگوں کی جیل ہوتی ہے۔ مشائم! اسے اپنی ماں کے برسوں پہلے بولے گئے اس جملے کی آج سمجھ آئی تھی۔ کس قدر گمراہی کی زندگی گزار رہی تھی میں، بھول گئی تھی۔ دولت سے ضرورتیں تو پوری کی جا سکتی ہے، مگر ذہنی سکون بری طرح متاثر ہو جاتا ہے۔ 2 سے 3 دن اس نے خود کو مسلسل گھر میں رکھا، اس کا سارا وقت صرف نماز اور قرآن میں گزرتا۔ اس نے ملازمین سے کہا تھا جو بھی آئے انہیں کہہ دیں میم ملک سے باہر گئی ہے۔ وہ نہ کسی سے ملنا چاہتی تھی، نہ ہی اس سلسلے میں کوئی بات، مگر وہ کیسے لوگوں سے جان چھڑا کر جا سکتی تھی، یہ مشکل امر تھا۔ مشائم میری بچی، تمہیں پتہ ہے آج تمہاری ماں کتنا خوش ہے، تم نے جو راستہ چنا ہے مشائم وہ راستہ بہت بہتر ہے، مگر میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جب ہم گناہ کو مکمل طور پر ترک کر دیتے ہیں تب کبھی کبھی ہمیں آزمایا جاتا ہے، اور اگر تمہاری راہ میں کسی بھی قسم کی مشکل آئے تو ڈرنا نہیں، ثابت قدم رہنا۔ تم بزدل مت بننا مشائم، مگر رشتوں کی قدر ضرور کرنا۔ عورتیں اتنی عظیم ہستی ہے کہ ساری زندگی درد سہ کر گزار دیتی ہے مگر اپنے رشتوں کو ٹوٹنے نہیں دیتی، اور وہی عورت اگر ماں بن جاتی ہے تو خود کو بھی قربان کر دیتی ہے۔ اپنی اولاد کی خوشیوں کی خاطر اپنا خیال رکھنا میری جان۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، اس نے ٹائم دیکھا، صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ آج آنے والے خواب سے ڈری نہیں تھی، آج خلاف معمول مسکرا رہی تھی۔ آج اس کی ماں اسے سمجھانے آئی تھی۔ امی جی، آپ کی مشائم آپ کے پاس آ رہی ہیں۔ امی جی، آپ کی مشائم آپ کے گلے لگ کر رونا چاہتی ہے۔ اس نے دراز سے نوٹ پیڈ اور پین نکالا، اب وہ اس پر کچھ لکھ رہی تھی۔ السلام علیکم، میرے جانے کے بعد جو بھی اس تحریر کو پڑھتا ہے اس سے میری درخواست ہے، میں نے تمام رقم اور پراپرٹی کے پیپرز وال میں نصب پینٹنگ کے پیچھے لاکر میں رکھ دیے ہیں، یہ ساری چیزیں یتیم خانوں میں جمع کروا دی جائے اور سب کو کہا جائے مشائم اب اس دنیا میں نہیں رہی، بہت شکریہ۔ وہ اب ایک کالی چادر نکال رہی تھی، وہ سب چھوڑ چکی تھی، یہ رقم حرام کام سے کمائی گئی تھی، وہ اسے ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی۔ دوسری طرف آئے ہائے کون ہے بھئی، آ رہی ہوں، کیا پاگلوں کی طرح بجا رہے ہو؟ مشائم تو وہ رفعت بیگم تھی، ان کی ہمسائی۔ آہستہ بولے خالہ، اور بتائیں کیا آپ کے گھر میں کوئی ہے؟ اس نے چہرے سے نقاب ہٹا کر دبی دبی آواز میں سرگوشی کی۔ نہیں، کوئی نہیں ہے تو اندر آؤ۔ وہ اسے لے کر اندر آ گئی۔ ہائے مشائم، تو بڑی ہی مشہور اداکارہ بن گئی تھی تو بھئی لاکھوں میں کھیل رہی ہوگی، مگر یہ بتا تو یہاں کیسے؟ خالہ میں سب چھوڑ آئی ہوں۔ ہے کیا بک رہی ہے؟ سب چھوڑ آئی؟ ہاں خالہ، میں سب کچھ چھوڑ آئی ہوں، اب میں یہاں نہیں رہوں گی۔ بس آپ یہ بتا دیں امی کہاں ہیں، گھر تالا کیوں لگا ہوا ہے؟ بتاؤ بھئی، تیری ماں کو اس دنیا سے گئے 3 سال ہو گئے، تو اب پوچھ رہی ہے؟ تیری وجہ سے ہی تو اٹیک آیا تھا بیچاری کو، ایمان سے بہت اچھی عورت تھی، اللہ جنت نصیب فرمائے۔ مشائم، ہے تجھے کیا ہو گیا؟ مشائم آنکھیں کھول مشائم۔ دوسری طرف بڈھے فراڈ یا مکار انسان، کتنا گھٹیا نکلا تو، اتنا بڑا دھوکہ دیا تو نے، دماغ تو ٹھیک ہے؟ زبیدہ تمہارا یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ چودھری صاحب موبائل کے پیچھے سے دہاڑے تھے۔ زیادہ انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں روڈ پر لا کر اس لڑکی کی ہزاروں برائیاں گنوا کر اس پر الزام لگا کر خود اسے اپنے گھر کی بہو بنانے چلے ہو؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ رکھو فون، میں نہیں جانتا تمہیں۔ چودھری صاحب نے جھوٹ بول کر بات ختم کرنا چاہی۔ کیا کہا تم نے؟ تم مجھے نہیں جانتے؟ اب تم دیکھنا پوری دنیا تمہیں ضرور جانے گی، تمہاری اپنی اولاد تھوکے گی تم پر۔ ارے مجھے تو اسی دن پتہ چل جانا چاہیے تھا جب تم میرے دروازے پر آ کر مجھے انم کے خلاف بھڑکا کر گئے تھے، تمہیں اس کے باپ کی ضرورت تھی اور تم نے اس لڑکی کے ذریعے اپنا مقصد پورا کرنا چاہا۔
فضول بکواس مت کرو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ چودھری صاحب نے پیشانی پر آئے پسینے کے چند قطرے پوچھتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں ہاں کچھ نہیں ہے، بتاؤں گی حریرہ عزیز کو بھی کہ آج یہ بیٹی لے رہا ہے، کل کو تم سے ان غریبوں کی زمینوں کی بات کرے گا۔ اور آ رہی ہوں گاؤں بتاتی ہوں تیرے اس بیٹے کو جو آنم سے شادی کر رہا ہے، آنم کی پچھلی زندگی تباہ کرنے میں اس کا بھی ہاتھ تھا، یہ بھی مجرم ہے۔ چپ، ایک لفظ نہیں گھٹیا عورت، اگر کچھ کہا تو چھوڑوں گا نہیں۔ چودھری صاحب کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، انہوں نے غصے سے فون زمین پر دے مارا۔ یہ عورت خود کو سمجھتی کیا ہے؟ یہ بند کمرے میں زور زور سے چلا رہے تھے مگر ان کی آواز کمرے سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ آج خوف تھا چہرے پر، سچ سامنے آ جانے کا ڈر تھا۔ قبضہ کر کے زمینیں تو لے لی تھی مگر انہیں اپنے نام کروانا تھا، اس لیے آنم کو ذریعہ بنایا گیا تھا۔ مگر اب سچ سے پردہ ہٹنے والا تھا۔ وہ تیز تیز بول کر اب لمبے لمبے سانس لے رہے تھے۔ ذوحان کو پتہ چل گیا تو ایک ہی خوف ان کی روح کو چھلنی کر رہا تھا۔ ذوحان میں ان کی جان بستی تھی، وہ ذوحان کو اب خود سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پورے دن وہ ڈر اور خوف میں مبتلا رہے، ابھی زبیدہ آئے گی اور سچ پر سے پردہ اٹھ جائے گا۔ دوسری طرف مجھے ہمیشہ سے نیک شریک حیات کی خواہش تھی آنم، اور میں شکر گزار ہوں اللہ پاک کا جنہوں نے مجھے تم سے ملایا۔ شکر مجھے ادا کرنا چاہیے، آپ نے ایک ڈیورس۔ چپ، تمہارے ماضی سے مجھے کوئی سروکار نہیں، تم اب میری زندگی میں آئی ہو تو اب تم کیسی ہو میرے لیے بس اتنا کافی ہے۔ مجھے ایک بات پوچھنی تھی، اگر میں کہوں کہ میں آگے کی زندگی کی تبلیغ کرنے میں گزار دینا چاہتا ہوں تو کیا تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا؟ اس نے محبت سے سوال کیا۔ ہوگا، اس نے مختصر جواب دیا۔ آخر کیوں؟ اس نے حیرانی سے اس خوبصورت اور معصوم لڑکی کو دیکھا۔ کیونکہ آپ نے صرف اپنا کہا، میں چاہتی ہوں ہم مل کر گاؤں گاؤں جائیں اور جو لوگ دین سے محروم ہیں ان کی مدد کریں، دین اسلام کو عام کریں، دین کے لیے کوشش کریں۔ ہم مسلمان ہیں، یہی تو کافی نہیں، ہمیں کوشش بھی تو کرنی چاہیے۔ آپ مردوں کی جماعت بنائیں، میں عورتوں کی، پھر ہم مل کر اپنی پوری زندگی اللہ کی راہ میں گزار دیں گے۔ ماشاءاللہ، شادی کو ایک ہفتہ نہیں ہوا، ہماری بیگم صاحبہ تو کافی سمجھدار ہو گئی ہے، مگر میری شہزادی، میں چاہتا ہوں ہم پہلے عمرہ کرائیں، اس کے بعد کچھ عالم کو اکٹھا کریں گے، ایک اسلامی جماعت بنائیں گے، کوشش دین کے نام سے۔ اس نے تحمل سے آنم کی بات سن کر اپنا ارادہ بیان کیا۔ جی بہت بہتر، آنم نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں جلدی چلو ہان، وہ بابا جان کو ہوش نہیں آ رہا ہان۔ وہ دونوں بیٹھے باتیں ہی کر رہے تھے جب نائل ہاپتا کاپتا ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ آنم نے اسے دیکھتے ہی فوراً اپنے منہ کو دوپٹے سے ڈھانپ لیا، وہ شرعی پردہ کرتی تھی۔ کیا ہوا ہے بابا کو؟ ذوحان نے اسے جلدی میں دیکھ کر سوال کیا۔ پتہ نہیں ہان، وہ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں اور بس ایک ہی بات مسلسل کہہ رہے ہیں کہ وہ بتا دے گی، اور پھر اچانک بے ہوش ہو گئے۔ تم نے ایمبولینس کو کال کی ہے؟ ہاں کی ہے، وہ آتی ہی ہوگی۔ اس کے چہرے پر پانی ڈال کر اسے اٹھایا گیا۔ کیا ہو گیا مشائم؟ میری امی نہیں، خالہ امی مجھے ایسے کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہے؟ خالہ بتائیں نا کہ آپ مذاق کر رہی ہیں، خالہ پلیز بتائیں۔ خالہ، وہ زمین پر بیٹھ گئی تھی، اب اپنے ہاتھوں سے خود کو مارتے ہوئے مسلسل رو رہی تھی۔ مشائم پاگل مت بنو، اٹھو یہاں سے، اٹھو، بیٹھو یہاں۔ ہاں نہیں خالہ، مجھے مرنا ہے، مجھے موت چاہیے۔ خالہ اب تو میں سب چھوڑ چکی ہوں، اب کیوں یہ سب؟ اور اب کیوں؟ میں بہت بری ہوں خالہ، میری امی کو میں نے کھا لیا، میں ڈائن ہوں، ہاں میں ڈائن ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر سلمیٰ کو بھی رونا آ رہا تھا، کوئی بھی اسے دیکھتا تو رو پڑتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پانی کے چشمے کی مانند بہہ رہے تھے۔ یہ چشمہ پہاڑوں سے نہیں بلکہ تپتے انگاروں کی طرح سرخ ہوتی آنکھوں سے پھوٹا تھا۔ بہت کچھ چھوٹ گیا تھا، اس کی ماں جا چکی تھی وہاں جہاں سے کوئی لوٹ کر نہیں آتا۔ آدھا گھنٹہ مسلسل رونے کے بعد وہ سنبھل گئی تھی۔ خالہ، ابا کہاں ہے؟ اور عروہ کی تو بات ہی مت کرو، استغفار، تیری ماں کے جاتے ہی اس کے تو انداز ہی بدل گئے، باپ سے بھی نہیں ڈرتی تھی کیا؟ تو سر پہ دوپٹہ نہیں سرکتا تھا تب، اور اب تو دوپٹہ لینا ہی چھوڑ دیا اس نے۔ یوں پھرتی تھی گلیوں میں آوارہ، وہ سجو نجو ہے، نہ وہ جو بد چلن اور گندی لڑکیاں، ان کے ساتھ دوستی کر لی۔
پھر کیا ایک امیر کبیر لڑکے پر اللہ جانے کیا جادو کیا، اسے پھانس لیا، اور پھر کون جانے شادی کی بھی یا یوں ہی بھاگ گئی، مگر اس کے بعد کوئی پتہ نہیں۔ اشفاق سے پوچھو تو کہتا ہے مر گئی میرے لیے، بس کیا کرے، جتنا اسے غرور تھا اپنی عبادت پر، اس حساب سے تو ہونا ہی تھا نا۔ اس کے ساتھ دنیا کو تانے دیے پھرتی تھی، تیری تو ہر وقت برائیاں کرتی تھی، اب ہو رہی ہوگی کہیں ذلیل۔ اللہ کو عبادت پسند ہے، مگر دنیائی دکھاوے اور غرور والی عبادت نہیں۔ بے شک وہی توفیق دیتا ہے اور وہی واپس لے لینے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ اور ابو، اس نے تحمل سے ساری بات سن کر ایک اور سوال کیا۔ اشفاق نے کہاں جانا ہے، یہیں رہتا ہے، بس جوئے اور نشے میں ہی پورا ہے۔ ایک دن ہارتا ہے تو دوسرے دن جیت جاتا ہے۔ عورت کوئی ہے نہیں، ہم ہی 2 وقت کی روٹی بھجوا دیتے ہیں بیچارے کو۔ اچھا، مگر گھر پر تو تالا ہے؟ ہاں، وہ جاتا ہے لگا کر، مگر اب آ گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے خالہ، میں چلتی ہوں، مگر وعدہ کرو کسی کو نہیں پتہ لگنے دو گی کہ میں آپ کے گھر آئی تھی۔ ہاں، میں نہیں بتا رہی، پر تو جائے گی کہاں؟ میں ابھی تو ابو کے پاس جا رہی ہوں، اس کے بعد ابو جہاں بھیج دیں۔ پر مشائم، بات تو سن مشائم۔ بہت شکریہ خالہ، اب چلتی ہوں، خدا حافظ۔ منہ پر نقاب لگا کر وہ دوبارہ واپس چلی گئی تھی۔ اس نے آس پاس کا جائزہ لیتے ہوئے دروازہ نوک کیا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے ایک بار پھر سے نوک کیا، مگر اب بھی خاموشی رہی۔ اس نے اب زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ ارے بھئی، کون ہے؟ کس کو آفت آ گئی اس وقت رے، تو کون ہے بی بی؟ ابو، میں مشائم ہوں۔ اس نے نقاب ہٹایا۔ اندر آ۔ پر تو یہاں کیسے؟ لے بیٹھ یہاں پر۔ اس نے سامنے چارپائی پر اشارہ کیا۔ مشائم وہاں بیٹھ گئی۔ اس نے مڑ کر دروازے پر کنڈی لگائی اور اب خود زمین پر بچھی چٹائی پر بیٹھ گیا۔ ابو وہاں کیوں؟ اوپر آؤ ابو۔ نہیں، تو بیٹھ، میں یہاں ہی ٹھیک ہوں، مگر تو بتا، تو یہاں آج کیسے آ گئی؟ یاد آ گئی مجھ غریب کی؟ تیری ماں بھی چھوڑ گئی اور وہ عروہ آگ لگے اس کو بھاگ گئی کمبخت، اور تو بڑے دعوے کرتی تھی امیر ہو کر یہ کروں گی وہ کروں گی، آپ کو اتنے پیسے دوں گی، کیسے بدل گئی تو دولت آتے ہی؟ مگر خیر چھوڑ پچھلی باتوں کو، اب بتا، تو باپ کو دینے آئی ہے نا پیسے، تو کرے گی نا اپنے باپ کی مدد؟ ابو، میں وہ چارپائی سے اٹھ کر اب اشفاق کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ میں سب چھوڑ آئی ہوں، سب غریبوں میں تقسیم کرنے کا کہہ آئی ہوں۔ لے، اتنی دولت تو غریبوں میں بانٹ آئی، تجھے میں نہیں دکھا؟ میں بھی تو غریب ہوں، کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ وہ تو میرا ایک دوست ہے حیدرآباد میں، اتنا اچھا ہے، جب بھی آتا ہے مجھے کچھ نہ کچھ ضرور دے جاتا ہے، اپنا پورا ہوٹل ہے اس کا۔ اس کمبخت عروہ کی اسی سے تو شادی کر رہا تھا، وہ جو بھاگ نکلی اپنے یار کے ساتھ۔ پر تو ہے نا؟ اس نے مسکراتے ہوئے مشائم کو دیکھا۔ تو اب یہاں رہے گی؟ تیری شادی میں اس سے کرواؤں گا۔ نہیں ابو، مجھے شادی نہیں کرنی۔ لے، پھر کہاں رہے گی؟ کون رکھے گا؟ میں تو بھائی نہیں رکھ سکتا تجھے، بڑی ہو گئی ہے، اکیلی کیسے رہے گی؟ میرا کوئی پتہ نہیں ہوتا، آج یہاں کل کہاں، اور تجھے تو سب ایک نظر دیکھتے ہی پہچان لیں گے، تو وہی ہیروئن ہے۔ پھر کیا کرے گی؟ کہاں منہ چھپاتی جائے گی؟ چھپاتی پھرے گی؟ میری مان لے، گھر میں رہے گی، بیٹھے بٹھائے کھانا مل جائے گا، اور کیا چاہیے، باہر بھی نہیں جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے ابو، آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، مگر بس وہ لڑکا دیندار ہو اور مجھے بس گھر میں ہی رکھے اور میری ایکٹنگ کو راز رکھے۔ تو فکر ہی نہ کر، سب ہو جائے گا، تو بس یہ بتا کب بلاؤں میں اسے؟ ابو، یہاں نہیں، اس گلی میں سب جانتے ہیں مجھے، اگر کوئی ڈھونڈنے آیا تو یہاں آ جائے گا۔ اچھا، پھر میں اسے کال کر کے سب بتا دیتا ہوں، تاکہ وہ نکاح کا بندوبست کر لے، پھر ہم وہیں جا کر نکاح کرائیں گے، جیسا آپ کو بہتر لگے۔ بابا، آخر آپ کو اچانک ہوا کیا تھا؟ زوجان نے چودھری صاحب کے ہوش میں آتے ہی یوں بے ہوش ہونے کی وجہ دریافت کی۔ اپنے گناہ نظر آ گئے تھے، میں نے وہ دیکھا زوہان، جس نے مجھے شرمسار کر دیا، میں بہت برا آدمی ہوں زوہان، اس کا اندازہ مجھے آج ہوا جب موت کا فرشتہ میرے سامنے تھا، وہ میری روح قبض کرنے والا تھا، اور فضا میں ایک آواز گونجی تھی، اسے جہنم میں لے جاؤ۔ میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا زوہان۔ آنم کہاں ہے؟ چودھری صاحب کسی ڈرے ہوئے بچے کی طرح کپکپا رہے تھے۔
آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہسپتال کے بیڈ پر پڑا یہ شخص آج نیم پاگل لگ رہا تھا۔ ایمرجنسی روم میں بس وہ اور نائل موجود تھے۔ ذوحان نے آنم کو آنے کا اشارہ کیا۔ وہ سامنے آئی۔ آنم، مجھے معاف کر دو میری بچی۔ انہوں نے دونوں ہاتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ آنم نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میں بہت برا انسان ہوں میری بچی، تمہاری زندگی میری وجہ سے ہی خراب ہوئی ہے۔ میں ہی تھا جس نے تمہاری نقلی تصاویر تمہاری ساس کے پاس بھجوائی۔ میں چاہتا تھا تمہاری طلاق ہو جائے، پھر تمہیں اپنی بہو بنا کر وکیل صاحب سے فائدہ اٹھا سکوں، غریب بچوں کی زمینیں لے کر انہیں اپنے نام کروا سکوں۔ مجھے معاف کر دو آنم۔ آنم سمجھ نہیں پا رہی تھی آخر اب یہ بات دوبارہ، اور اس سب میں چودھری صاحب بھی شامل تھے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ذوحان کمرے سے باہر آیا تھا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ آنم بابا، ذوحان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے پلٹ کر ذوحان کو دیکھا، جیسے پوچھنا چاہتی ہو اب بھی کچھ باقی رہ گیا ہے، مگر ذوحان نے جو کہا اس نے وہ کبھی نہیں چاہا تھا۔ بابا چلے گئے آنم، اب 2 ماہ بعد۔ آنم، پر تمہاری ماما کو کیا ہوا تھا؟ ان کے بابا یعنی میرے نانا نے اس شخص سے کچھ پیسے لے کر ان کی شادی کروا دی تھی، اس شخص کے ساتھ جو بدقسمتی سے میرا باپ تھا۔ اس نے ساری زندگی میری ماں کو نوکرانی بنا کر رکھا، مار پیٹ کیا، کیا عذاب نہیں جھیلے انہوں نے، مگر وہ خاموش رہتی تھی۔ ایکٹنگ نہیں چھوڑی تھی انہوں نے، بلکہ اپنا آپ بھی مار لیا تھا۔ پھر میری وجہ سے انہوں نے اسٹیپ لیا اور ڈیورس کے بعد مجھے لے کر بھاگ گئی، اور پھر ہمیں ہریرا انکل ملے جو اب میرے ڈیڈ ہیں۔ میرے سوال کا جواب ابھی بھی ادھورا ہے آنم، ذوحان نے آنم کی پوری بات سن کر کہا۔ ذوحان، انہیں ایک چوٹ لگی تھی، اور وہ معمولی سی چوٹ 2 ماہ میں کینسر بن گئی تھی، اور وہ کینسر ان کی جان لے گیا۔ جب میں 15 سال کی تھی تب ماما مجھے چھوڑ گئی تھی۔ اس کے بعد مجھے ڈیڈ نے ہی سنبھالا، اور جس سے میرا خونی رشتہ تھا وہ شخص کبھی نہیں آیا۔ تمہیں کتنے درد ملے ہیں آنم، اور میرے بابا نے جو کیا اس کے لیے انہیں معاف کر دینا پلیز۔ میں نے انہیں اسی دن معاف کر دیا تھا ذوحان، بس اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ اس طرح اچانک موت؟ ہاں، مگر میں کافی کچھ ٹھیک کر چکا ہوں۔ جن کی بھی زمینیں بابا نے لی تھی سب انہیں واپس کر دی ہے میں نے، اور باقی رقم سے اب گاؤں میں ایک ہسپتال بنوانا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ کامیاب کرے ذوحان۔ وہ دیکھے ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں، ماشاءاللہ نزدیک سے دیکھنے پر خانہ کعبہ کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ ذوحان نے مسکراتے ہوئے اس منظر کو اپنی آنکھوں میں قید کرتے ہوئے کہا، کیا آپ بھی پہلی بار یہاں آئے ہیں؟ آنم نے سوال کیا۔ وہ خانہ کعبہ کو دیکھ رہی تھی، جسم میں سنسنی سی دوڑ رہی تھی، آنکھوں سے نہ جانے کیوں آنسو بہنے لگے تھے۔ نہیں، میں بہت بار آ چکا ہوں، مگر پہلی بار اپنی شریک حیات کے ساتھ آ رہا ہوں۔ وہ آگے چل رہا تھا، اس کے لبوں پر سورہ رحمان جاری تھی، وہ اس کے پیچھے چلتی ہوئی مسکرا رہی تھی، کتنی خوبصورتی سے تلاوت کرتا تھا وہ۔ میری ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ اپنی شریک حیات کے ساتھ بھی یہاں آؤں، اور روتے ہوئے اپنے اللہ پاک کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے مجھے تم سے ملوایا۔ آنم، واقعی تم ویسی ہی لڑکی ہو جس کی میں نے خواہش کی تھی۔ آؤ، وعدہ کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ اب ساری زندگی ہم ان کے احکامات پر عمل کرتے گزاریں گے، اسلام کو عام کریں گے، دین کے لیے کوشش کریں گے۔ بات مکمل کر کے اس نے آواز بلند کہا، اللہ اکبر! اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ختم شد۔ تو یہ کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ بہت پیاری کہانی تھی، اس بچی نے بہت پیاری کہانی لکھی ہے۔ اللہ اسے بھی کامیابی دے، اور ہم سب کو بھی نیک ہدایت دے، نیک راہ پر چلنے کی توفیق دے۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ ایسی بہت سی کہانیاں، بہت سی نیو رائٹرز میں آپ کے سامنے لانے والی ہوں، تو تیار رہیے گا سب سے ملنے، سب کی کہانیاں سننے۔ تو ملتے ہیں نئی قسط میں، نئی ناول میں۔ جب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا، اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔